وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النحل آیت نمبر 9. سامعین اکرام، آج کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو کیا ہماری ہلاکت یقینی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا. سورہ النحل آیت نمبر 9. لفظی ترجمہ: وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ کے ذمے ہے درمیانی راہ بتانا. ومنہا جائر، بعض راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سب کو اکٹھا. سورہ النحل کی یہ آیت خاص طور سے غور طلب ہے اور اس میں بہت سے مضامین ہیں. سامعین اکرام، جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں سیدھا راستہ اور ٹیڑھے راستے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور نہ اس کا دھیان رکھا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، تھوڑا سا محسوس کریں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ عالی المرتبت ہستی جو ہے جس نے ہمارے لیے اتنی یعنی چیزیں پیدا کی ہیں. یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی یہ سب چیزیں پیدا کرنی، لیکن جو مقصد زندگی ہمارا ہے اور جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تو وہ زندگی ضائع کرنے والی بات ہے. یعنی سیدھی بات جو ہے وہ زندگی ضائع کرنے والی ہے اگر ہم سیدھے راستے کی طلب نہیں کریں گے. اور وہ طلب اسی وقت ہوگی جب ہم سیدھے راستے کی جو منزل ہے وہ ہماری منزل بن جائے. افسوس کی بات تو یہی ہے سامعین اکرام، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ سیدھے راستے کی انتہا جو ہے وہ تو سیدھا یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اور یہ بات جو ہے سامعین اکرام میں بار بار کہہ رہا ہوں اور کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اس کے دربار میں حاضری کے قابل ہو جائے، محنت کرے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے. سیدھا راستہ خوب محنت مانگتا ہے سامعین کرام. انسان کی کامیابی جو ہے
وہ محنت میں ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی جو کامیابی ہے وہ محنت میں ہے سامعین کرام. تو جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، تو یہ بڑی اس کی جو انجام ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اور یہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا جب پانی سر سے گزر جائے گا. یعنی اگر ہم نہ سوچیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ کسی حق والے کی بات کو سنیں گے، تو یعنی دیکھیں ابھی جو 3 آیات آ رہی ہیں، نہ ہم فکر کریں گے اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں، نہ فکر کریں گے، نہ اس میں عقل سے کام لیں گے، نہ نصیحت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اس کی باتوں سے، تو پھر یہ ہے کہ تباہی، ناکامی ہمارا مقدر ہوگا. لیکن اگر ہم یہ 3 عوامل یعنی استعمال نہ کریں، عقل، فکر اور تدبر، جو کہ ابھی آ رہا ہے اس کی مضمون، تو پھر یہ ہے کہ یہ ناکامی جو ہے ہمارا مقدر ہوگا. یہ سامعین کرام اچھی طرح اپنے پاس کہیں نوٹ کر لیں. یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. لیکن یہ احساس پھر اس وقت ہوگا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. اللہ تعالیٰ اس وقت کا بھی نقشہ ہمیں بتا رہے کہ اس دن ظالم جو ہے اپنی انگلیاں مارے حسرت کے کاٹ کاٹ کھائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کی دوستی نہ کی ہوتی، اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اور اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا جب کہ ہدایت میرے پاس آ گئی. اور سامعین کرام ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ماں باپ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. ماں باپ جو ہیں گمراہ، اولاد کو گمراہ عام طور پہ یہ ہو رہا ہے. یہ کوئی یعنی ایسی ریئر چیز نہیں ہے، یہ ایک عام چیز ہے. والدین چونکہ خود ان کو منزل کا پتہ نہیں ہے، سامعین کرام ہم بھی والدین ہیں، والدین کو خود منزل کا پتہ نہیں ہے. وہ خود دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، دنیا کی محبت میں وہ خود گرفتار ہیں، دنیا کی اہمیت ہے ان کی نظر میں، دنیا ہی والدین کا مستقبل ہے. اس لیے وہ اپنی اولاد کو بھی اسی طرف لے جائیں گے. جو عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، عیسائی والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں. حدیث کا جو مفہوم آ رہا ہے نا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، یہودی یعنی یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی ہوگا، یعنی مسلمان ہوگا. یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی ہوگا؟ نہیں، وہ بھی عیسائی ہوگا. یا ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے سکھ ہوگا؟ نہیں، اسے بھی یہ بہت یعنی ایک عام چیز ہے. سامعین کرام، معاشرہ ہمارے بڑے اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے، باک نہیں ہے کہ میں بڑوں کے متعلق بھی بات کروں. اور یہ قرآن نے بھی کی ہے. اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا. یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہی کافر یہی کہتے تھے کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. تم پھر بھی اپنے گمراہ ماں باپ کی پیروی کرو گے، اور وہ گمراہ جو خود بھی ہدایت پہ نہیں تھے اور خود بھی گمراہ تھے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ہمیں خود ذاتی طور پہ اللہ کے دربار میں یعنی ہم سے پوچھا جائے گا ذاتی طور پہ، کیونکہ ہم اکیلے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا پیدا کیا ہے،
اور جب حساب کتاب ہوگا تو اس وقت بھی ہم اکیلے پیش ہوں گے، تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ فلاں 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 میرا باپ تھا، وہ میرا چاچو تھا، وہ میرا ماموں تھا، وہ میری ماں تھی، اس نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا۔ ایسا ہوتا ہے سامعین کرام، مائیں جو ہیں بچوں کو غلط راستے پر لگا دیتی ہیں، اور غلط راستے کو وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ غلط راستے کو تو وہ غلط کہتے نہیں ہیں لوگ عام طور پہ۔ یہی دیکھیں، دنیا داری میں ہم سب لوگ پڑے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ ہمارے اگر میں ایک عام بات کروں، خواہ میرے وہ والد ہیں یا میرے وہ چاچو ہیں یا ماموں ہیں یا خالو ہیں، سارے دنیا داری میں پڑے ہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا میرے کزنز ہیں، ساری توجہ ان کی دنیا کی طرف ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر میں تو ان کا اثر لوں گا، لیکن اگر مجھے اللہ نے عقل نہ دی ہوتی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی عقل نہ دی ہوتی، ایک شعور کا مالک مجھے نہ بنایا ہوتا، تب تو میرا کوئی گناہ نہیں تھا، یعنی مجھے کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، شعور فہم دیا ہے، سوچ دی ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا ذمہ دار بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے کہے گا نا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تو گئے نا میرے پاس، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، اکیلے آ گئے میں نا میرے پاس، فرادا اکیلے، جیسے کہ میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تم نے پایا تھا وہ تو تم نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، نہ اس وقت تو نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ اور وہ آیت تو آپ کو یاد ہوگی نا قرآن مجید کی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ہر ایک سے انسان بھاگے گا، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے اولاد سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور یہاں جو قلبی دوست ہیں سامعین کرام، وہ وہاں دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس دن یہاں جو ہاتھ تھام تھام کے چلتے ہیں تو وہاں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یہاں ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں، مت کرو بھائی، یہ زیادہ پابندی مت کرو شریعت کی، یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے تو داڑھی بھی چھوڑ دی ہے، اور تم اپنے پیسے بھی لگا رہے ہو، اور یہ بھی کر رہے ہو، اور نیک یہ صحبتوں میں بیٹھ رہے ہو، چھوڑ دو اس کو، اپنا کماؤ، اپنا پیو، بچوں کو رکھو، تم نے اپنے آپ کو ملا بنا کے رکھا ہے۔ ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں، اس سے بیدار ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں، ایک بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، قیامت کے دن کوئی عذر کام نہیں آئے گا ہمارے، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے تو تعلیم نہیں حاصل کی تھی، مجھے تو واقفیت نہیں تھی، مجھے سیدھا راستہ کوئی کسی نے بتایا نہیں تھا، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، میں تو ناواقف تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ناواقف ہیں، لیکن اس کی وجہ تو ہم خود ہیں سامعین کرام۔ بھئی قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول کی سنت موجود ہے، رسول کے فرامین موجود ہیں، پھر تو کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ اگر قرآن، اللہ کی ہدایت موجود نہ ہوتی سامعین کرام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات موجود نہ ہوتی، ان کے اعمال کا نمونہ ہمارے سامنے نہ ہوتا، پھر تو کوئی بات تھی، لیکن اب کوئی عذر نہیں ہے سامعین کرام۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، انسان کو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو، انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، اب اس کو کامیابی کا راستہ بتانا میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اور وہ ہدایت آپ تک پہنچ گئی ہے۔ چلیں کم از کم
آپ جو میری بات سن رہے ہیں آپ تک تو میں نے یہ ہدایت پہنچا دی ہے نا، آپ پہ تو حجت تمام ہو گئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اب یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرتے ہیں، اس دعوت کو. دعوت پیغمبر کی دعوت اللہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اب سیدھا راستہ آ گیا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ، دیکھیں راستہ اللہ کا ہے اور سیدھا اللہ تک جا پہنچتا ہے. اس کا جو آیت کا ایک اور مفہوم جو تراجم میں لکھا ہے یہ بھی ہے اور صحیح بھی ہے. علی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، یعنی سیدھے کی راستے کی انتہا تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ اکیلی آیت نہیں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں یہ راستہ سیدھا مجھ تک آ جاتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف. یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ تو اللہ کا راستہ ہے. سامنے کرام، غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے گا. عبادت ذریعہ ہے، بندگی ذریعہ ہے، منزل اللہ ہے. منزل جو ہے اللہ ہے. عبادت رہ جائے گی یہاں. نماز، جنت میں نہ نماز ہوگا، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی. وہاں تو ملاقات ہوگی، وہاں تو منزل ہے. منزل پہ پہنچ کے پھر تو سفر کا کیا مطلب؟ آپ دنیا میں آپ نے سفر کرنا ہے صراط مستقیم پر، دنیا میں سفر کرنا ہے. اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک، آخر وقت تک آپ نے رب کی بندگی میں وقت گزارنا ہے. کوئی چیز معاف نہیں ہوگی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، مرتے دم تک. بس یہ، اس کے بعد تو پھر راحت ہے. فروح وریحان، پھر تو مزے ہیں سامنے کرام، پھر تو عیش ہے، پھر تو دیدار ہے، پھر تو ملاقات ہے، پھر تو تقرب الہی ہے. سامنے کرام، اللہ اللہ اللہ. سب سے پہلی ملاقات مومن کی مرنے کے بعد رب کے حضور لے جایا جاتا ہے اسے بڑی عزت اور تکریم سے. بہرحال وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، بعض راستے ٹیڑھے ہیں، یعنی راستے تو بہت ہیں لیکن درمیانہ راستہ ایک ہے. اور یہ تو ہمارا ریاضی کا اصول ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، دو نہیں. سیدھے راستے کے علاوہ سامعین اکرام سارے راستے ٹیڑھے ہیں، سارے راستے گمراہی کے راستے ہیں. سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے اور حدیث ہے. ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی. تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کما قال، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. سامعین کرام، اس پہ آج بڑی بگڑی بھی صورتحال ہے. قرآن اور سنت کے راستے سے ہم ہٹ گئے. سچی بات یہ ہے. دیکھیں، ابھی زیادہ وقت نہیں ہے اور نہ یہ درس اس بات چیت کا متحمل ہو سکتا ہے قلیل وقت میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم فروعات میں تقسیم ہو گئے، گروپنگ بن گئی ہے، دین میں گروپنگ بن گئی ہے. ہر مسجد پہ ایک ٹھپا لگا ہوا ہے ایک مسلک کا. یہاں تو خالص بندگی کی دعوت دی تھی اللہ کے رسول نے،
ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے تو دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، پارا پارا ہو گئے، ایک فرقہ دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے، فتوے لگاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کو لتیڑتا ہے اور اس پہ گالیاں اور یعنی اس کے خلاف باتیں دوسرے فرقوں کے خلاف۔ یہ تو ہمیں ہدایت نہیں دی، ہمیں تو ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اب اللہ کی بندگی کیا ہے؟ کہ وہ طرز حیات جس کا نمونہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب اس میں کیا تفریقہ ہو سکتا ہے سامنے کی طرف؟ ٹھیک ہے، چار فقہی یعنی حق ہیں، وہ تمام بیس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و افعال پہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے کی بیس جو ہے وہ حضور نے کبھی ایک کام کیا، کبھی اس کو دوسرے طریقے سے کیا، چاروں طریقے جو ہیں وہ صحیح ہیں، درست ہیں۔ چار مذاہب، یہ چار مذاہب جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں سامعین کرام۔ لیکن اس کے علاوہ آپ نے تفریق پیدا کر دی، پھر فرقوں میں بھی فرقے بن گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن یہ امت جو ہے فرقوں میں بڑھ چکی ہے، فروعی چیزیں، اپنی ڈیوٹی ہم بھول چکے ہیں۔ اصل تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اس کی عبادت کرتے، اس کا کہنا مانتے، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے۔ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ سوچنے کی بات ہے، اور راہ مستقیم جو ہے وہ کھلی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کا در کھلا ہوا ہے۔ اب بھی در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا آزما لے۔ بس سادہ سا طریقہ ہے، سادہ سا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ وہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تو کوئی تنگی ہے نہیں، دین آسان ہے، الدین یسر سہلۃ بیضا۔ ہم نے کتنے مشکل بنا دیے ہیں۔ اصل جو بات ہے نا سامعین کرام، جو میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا نا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو شیطان ہے اس نے بھی ہمیں وسوسے ڈال کے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہ اس صورتحال سے ہم نکل سکتے ہیں سامعین کرام۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد مان لیں، معبود واحد مان لیں، محبوب واحد مان لیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں جھک جائیں؟ اب اللہ تعالیٰ کی یاد کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ ہے، قرآن ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے تسبیح لے کے وہ زبانی ذکر شروع کر دیا، یہ مفہوم نہیں ہے، وہ الگ اس کے درجات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حقیقی یاد یہ ہے کہ آپ کے روز و شب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو طریقہ زندگی اس نے بتایا ہے اس کے اتباع میں گزریں، اور آپ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مان لیں یا معبود واحد مان لیں۔ نفس کی عبادت نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں، معاشرے کی عبادت نہ کریں، گمراہ والدین کی، گمراہ اپنے بھائیوں کی، ان کی بات نہ مانیں، اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، رسول کا اسوہ حسنہ اپنے لیے ایک نمونہ بنا لیں۔ پھر اس کے بعد سامعین کرام، یہ یعنی آج میں یہ کہہ دوں کہ آپ کا یہ عمل، اصلاح کا عمل اپنی ذات تک محدود نہیں ہوگا۔
ہمارا یعنی ذمہ داری جو ہے وسیع ہے سامعین اکرام. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیں ہم یعنی امامت، قوموں کی امامت ہمارے سپرد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ان کا پیغام تمام عالم تک پہنچانا ہے. وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح میری ہے اس طرح آپ کی بھی ہے سب. تو جس طرح بھی ہو سکے یعنی پھر آپ نے کمر باندھ لینی ہے اور حق کو پھیلانا ہے، روشنی کو پھیلانا ہے جتنا بھی آپ سے ہو سکے. یہ نہیں کہ بس آپ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں آپ نے وقف کر دینا ہے. آپ کی دنیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے تو آپ کو یعنی دنیا تو آپ سے نہیں چھینے گا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ایک ہمارا مشن ہونا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے. اخرجت للناس کا کیا مطلب ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. بہرحال یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام. ہم تو بس اپنے کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں سامعین کرام، اور ہماری حالت تو بہت زیادہ خراب ہے. ہمیں تو اپنی جان کو ہم نے ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے عملاً. یعنی میں بالکل مبالغہ آرائی اس میں نہیں کر رہا. اپنے آپ کو ہم یعنی اپنے گرد آگ کے الاؤ جمع کر رہے ہیں سامعین کرام. اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے مقصود کو بھلا دیا ہے. دنیا کے دھوکے میں آ گئے، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا چکے ہیں سامعین کرام. بہت بری حالت ہے، اس سے نکلنا چاہیے. سب سے پہلے میں، پھر آپ دوسروں کو نکالیں. جاگو اور جگاؤ. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے منہا جائر، اس میں بہت سے یعنی باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، وہ آپ کو اللہ تک نہیں لے جائیں گے. ہم نے سامعین کرام دین میں ٹیڑھے راستے بنا لیے ہیں. کس طرح؟ دیکھیں امت فرقوں میں بڑھ گئی ہے. ہر فرقہ اپنے فرقے کی دلیل میں قرآن کو پیش کرتا ہے، حضور کی سنت کو پیش کرتا ہے، حضور کے اقوال کو پیش کرتا ہے. تو 73 فرقے ہیں مثال کے طور پہ حضور کے فرمان کے مطابق. تو اس میں سے ایک ناجیہ ہے، باقی یہ جو سب دلائل دے رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو سوچنا چاہیے. یہ ٹیڑھے راستے ہیں. منہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں زبردستی نہیں کرتا. اگر مجھے زبردستی کرنی ہوتی تو سب کو میں تمہیں ہدایت پر پیدا کرتا، لیکن ہدایت دینا جو ہے، درمیانی راستہ بتانا میری ذمہ داری ہے. اب اس کے بعد پھر اے لوگو تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی لا اکراہ فی الدین، میں دین میں زبردستی نہیں کرتا، نہیں چاہتا. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے رب کا راستہ اختیار کر لے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ لے لے. سورہ مزمل میں دیکھ لیں، فمن شاء، جس کا جی چاہے. تو سامعین کرام یہ کسی پہ احسان نہیں ہے ہمارا. ہدایت قبول کر لینا ہمارے اپنے مفاد میں ہے، اور یہ تو تھوڑا سا وقت ہے، گزر جائے گا، گزر گیا ہے اور گزر جائے گا. سامعین کرام یہ پلک جھپکتے میں یہ وقت گزر جائے گا. پھر کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر انگلیاں کاٹ کاٹ کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سامعین کرام
میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کی ذمہ داری ہے انسان کو اس کی کامیابی کا درمیانہ راستہ بتانا، وَمِنْهَا جَائِر، اور ان راستوں میں سے بعض ٹیڑھے ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ اگر چاہتا تو تم سب کو اجتماعی طور پہ ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اس کی پالیسی نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ It is for God to point out the paths, but some of them are flawed. Had He willed, He could have guided you all. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔